ورنہ بنا سکتا نہیں بنا سکتا؟ ارے بنا سکتا. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا کہ میں نے سود کا کاروبار کرنے والے کو دیکھا، صبح میں کرسی پر بیٹھا تھا، رات کو راستے میں بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا. میرے دوستو یہ تو اللہ کر سکتا نا. ارے بھائی کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ کیا فرمایا؟ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. وہ دینے پر آئے تو امیر بنا دے اور لینے پر آئے تو معلوم ہوا امیر غریب کون بناتا؟ کبھی بھی اپنی امیری پر فخر کون بناتا؟ تو میرے دوستوں مسافر مانگنے والا آیا، اور قرآن میں بھی لکھا کوئی مانگنے والا آئے اور تیرے پاس ہو تو دروازے سے ہٹا. ارے کہو نا دروازے سے ہٹا. قرآن نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کوئی مانگنے والا آئے دروازے سے ہٹانا. اب وہ مسافر آئے، اب دو جوان کھڑے، کون؟ حضرت حسن اور حسین. انہوں نے پوری داستان سنی، کہا کہ بھائی بوڑھے اماں، بوڑھے بھائی، چچا آپ بالکل فکر مت کرو، ابھی ہم گھر سے کھانا لے کر آتے. میرے دوستوں لکھا کہ حضرت حسین اندر دوڑے، کھانے کا انتظام کر رہے، اور حضرت حسن جو بڑے بھائی ہے وہ پینے کا انتظام کر رہے، اور بوڑھے میاں کو مسجد میں لائے، ایک کونے میں دسترخوان بچھایا، اور دسترخوان پر اچھے سے اچھا کھانا جس میں لکھا بھونا ہوا گوشت بھی ہے، روٹی بھی ہے، زیتون بھی ہے اور پانی بھی ہے، سب کچھ لا کر رکھ دیا. حضرت حسن بھی لے کر آئے، حضرت حسین بھی لے کر آئے، اور کہا کہ آپ کھا لو. اب وہ بوڑھے چچا بیٹھ گئے، کس کے لیے بیٹھ گئے؟ کھانے. ایک طرف حضرت حسن بیٹھ گئے، دوسری طرف حضرت. اب وہ بوڑھے چچا کھا رہے، دو تین لقمے کھائے تو دیکھا کہ مسجد کے کونے میں ایک پھٹے پرانے کپڑے میں ایک آدمی بوڑھا بیٹھا ہے، اور وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں ڈبو رہا ہے. کس میں؟ سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں ڈبو رہا ہے اور کھا رہا ہے. سوکھی روٹی کا ٹکڑا پانی میں ڈبو. تو وہ جو بوڑھے چچا تھے ان کو رحم آیا، کہا کہ تم دونوں جوان ہو، یہاں کھانے بیٹھ گئے، میں بھی کھانے بیٹھ گیا، وہ بوڑھے میاں کو بھی تو بلا لو. ارے وہ بوڑھے میاں کو بھی تو بلا لو، اس لیے کہ ان کا بھی تو پیٹ بھوکا ہوگا، ان کے کپڑے بھی پھٹے ہیں اور وہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبوتے ہیں. بس جیسے وہ بوڑھے میاں نے یہ بات کہی، حضرت حسن اور حسین روئے اور کہا یہ وہی ہے جن کو آپ ملنے آئے ہو، یہ وہی ہے جن کو آپ ملنے آئے ہو، یعنی حضرت علی ہے. تو بوڑھے میاں چونک گئے کہ میں بھوکا پیاسا اتنے اچھے دسترخوان پر، اور یہ تو یہاں کے امیر ہے، یہاں کے مالدار ہے، اور یہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے. وہ بوڑھے میاں دوڑتے دوڑتے گئے اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اٹھایا اور کہا کہ نہیں میرے ساتھ بیٹھو، تم یہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے نہیں کھاؤ گے، تم تو امیر ہو، بادشاہ ہو، میں تمہارے پاس اونٹ مانگنے آیا، میں تمہارے پاس کھانا مانگنے آیا اور تم سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھاتے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوست دھاڑے مار کے روئے. اللہ اکبر، وہ رونا بھی کیسا رونا ہوگا. حضرت علی دھاڑے مار کے روئے اور کیا کہا؟ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ اچھا کھانا کھاؤں، لیکن ایک آیت یاد آتی ہے تو میرا ہاتھ آگے نہیں بڑھتا. قرآن کی ایک آیت یاد آتی ہے، میرا ہاتھ آگے. تو بوڑھے میاں کہنے لگے کہ جب آپ کا ہاتھ آگے نہیں بڑھتا تو ہمارے ہاتھ کیسے بڑھیں گے؟ بھائی آپ کا ہاتھ آگے نہیں بڑھتا، آپ کو قرآن نے روکا تو ہم کو بھی تو قرآن نے روکا، وہ آیت تو بتاؤ. میرے دوستو حضرت علی نے جو آیت بتائی دل حیران ہو جائے. اس آیت کریمہ میں یہ لکھا جو دنیا میں سب کچھ چاہتا ہے اللہ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں پھر کچھ نہیں ہوتا ہے. اس آیت میں کیا لکھا؟ جو دنیا میں چاہتا اللہ اس کو دے دیتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں، صرف جہنم. حضرت علی کہتے میں اس لیے نہیں کھاتا کہ قیامت میں خدا کہے گا کیا لینے آیا؟ دنیا میں تو سب کچھ کھلا دیا تھا، اب کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ میرے دوستو یہ آیت کریمہ ہے کہاں پر؟ ارے کہاں پر یہ آیت کریمہ؟ قرآن میں. کیا فرمایا اللہ نے؟ من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم. آیت کریمہ میں جو دنیا ہی دنیا مانگتا اللہ دے دیتے، پھر آخرت میں. تو میرے دوستو حضرت علی کو اس کی فکر تھی. میرے دوستو کہاں تک آپ کو حضرت علی کے واقعات بتاتا چلوں، اور بھی میرے دل و دماغ میں بہت سے واقعات آ رہے ہیں، لیکن میرے دوستو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب علی کا یہ حال ہوگا تو حسین بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ ارے کہو نا زور سے. یہ تو میں نے صرف ابا کی بات بتائی، ابھی اماں کی بات. ارے باقی نا کن کی بات؟ حضرت ایک بات بتا دوں میں، ایک بات بتا دوں، اس لیے بتاتا ہوں کہ ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوگی، اور آج کل کپڑے کا بڑا کمپٹیشن چلتا ہے نا، شوہر کے ناک میں دم کر دیتی بھائی. جو مارکیٹ میں کپڑا جس سٹائل کا آیا بس وہ سٹائل کا کپڑا چاہیے، چاہے میرا شوہر ادھار لے کے آوے چاہے مر کے آوے. کمپٹیشن چلتا کہ نہیں چلتا؟ تو اسی کپڑے کا ایک واقعہ بتا دوں نا. ارے بتا دوں نا کپڑے کا واقعہ. اور یہاں بہت سارے بیپاری بھی کپڑے کے ہوں گے.
اور میرے بتانے سے مجھے لگتا ہے دھندا زور پکڑے گا انشاءاللہ، ایڈورٹائز بھی ہو جائے گا۔ میرے دوستوں بڑا عجیب واقعہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت تھی جو غریب گھرانے کی عورت تھی۔ ارے تھی نا غریب گھرانے کی عورت، اس لیے کہ بیوی کن کی تھی؟ حضرت علی، اور حضرت علی غریب، تو فاطمہ بھی بھائی جو شوہر کا پوزیشن ہوگا وہی بیوی کا پوزیشن ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے غریب تھے میرے دوستوں، اتنے غریب تھے کہ حضرت علی فرماتے میرے گھر میں ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا جو رات کو دسترخوان بنتا اور سونے جاتے تو وہی کمبل بن جاتا تھا، اور کہتے صبح ہوتی تو اسی میں چارہ رکھ کے میرے گھوڑے کو کھلایا کرتا تھا۔ بھائی ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا، کن کے پاس؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو اسی لیے کہتا ہوں کہ حضرت علی مال سے غریب تھے لیکن ایمان سے بڑھ کر کسی کا ایمان نہیں تھا۔ ارے ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ چلو میں حضرت فاطمہ کا واقعہ بتاؤں۔ کون سا واقعہ؟ ابھی آپ کو میں نے بتایا کپڑے والا واقعہ۔ میں کون سا واقعہ؟ ہاں سننا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچاری پھٹے پرانے کپڑے پہنا کرتی تھی، بھائی غریب تھی، غریب شوہر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ابا کے پاس بہت آتا تھا، لیکن ابا صبح کا آیا ہوا شام ہونے سے پہلے تقسیم ہو جاتا۔ ارے میرے دوستوں ایک مسئلہ بتاؤں، آپ کا دل حیران ہو جائے، عقل حیران ہو جائے آپ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی نا؟ ارے کہو نا، آپ تو ایسا مجھے بیٹھ کے دیکھتے ہو جیسے کچھ نہیں جانتے۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی نا؟ ارے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہاں، روزہ، حج، زکات نہیں دی؟ ہاں کتابوں میں لکھا، آپ چوکتے ہوں گے کہ یہ کیسا بڑا مولانا آیا۔ ہاں لیکن میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات نہیں دی۔ زکات کون دے؟ حضور کے پاس مال رہا؟ ارے رہا، پوری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال رہا ہو اور آپ پر زکات فرض ہوئی ہو۔ قاعدہ ہے کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو اور سال گزر جائے تو زکات۔ ہمارے نبی کے پاس کروڑوں چاندی آئی، کروڑوں سونا آیا، لیکن صبح آتا شام ہونے سے پہلے غریبوں میں تقسیم ہو جاتا، تو جب رہتا نہیں تو زکات کہاں سے آئے گی؟ ارے بھائی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ارے مسئلہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستو اب سننا، حضرت فاطمہ کے پاس جو کپڑے تھے پھٹے پرانے، بھائی فاطمہ کے پاس کپڑے کیسے؟ اب سننا، ایک مرتبہ مدینے میں ایک یہودی لڑکی کی شادی، بھائی مدینے میں ایک شادی ہو رہی، اور شادی کس کی ہو رہی؟ یہودیہ لڑکی کی شادی ہو رہی ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ یہودیہ لڑکی بہت مالدار، اور ظاہری بات ہے جب مالدار ہے اور یہودیہ ہے تو اس نے پورے تمام مدینے کی یہودی عورتوں کو دعوت دی۔ وہ یہودیہ لڑکی، اس نے مدینے کی ایک ایک یہودی عورت کو دعوت دی، اور خوب زوردار دھماکے کے ساتھ شادی ہو رہی۔ کس کی ہو رہی؟ ہم لوگوں کی بھی دھماکے کے ساتھ ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی ہماری بھی؟ لگتا ہی نہیں کہ مسلمان کرتا کہ کوئی اور کر رہا ہے نا۔ یہ بھائی بھی گھوڑے پہ بیٹھا، ہاں یہ بھائی دلہا بھائی گھوڑے پہ بیٹھا، اس کو نہیں معلوم ہے کل سے وہ گھوڑی کتنا پریشان کرے گی۔ یہ بھائی بھی گھوڑے پہ بیٹھا، ہاں میرے دوستو معاف کرنا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس لیے کہتا ہوں، یہ بھائی گھوڑے پر بیٹھا اور آگے ناچنے والے ناچ رہے، گانا بجانا، کوئی بینڈ چل رہا اور اس کی ایڈورٹائز ہو رہی۔ میں تو سمجھا کوئی اور ہوگا، بعد میں مجھے نے بتایا مولانا یہ اپنا بھائی ہے، اور نام بھی بتایا، میں نام نہیں لیتا تھا، اپنا بھائی ہے۔ میرے دوستو میری تو عقل حیران ہو گئی کہ جن کے گھر میں کھانے کو نہیں، ان کے گھر میں 3000 روپے بینڈ والے کو دینے کے آ گئے۔ بھائی بینڈ والا مفت میں تو بینڈ نہیں بجاتا ہوگا نا؟ اور میرے دوستو جب خوب بینڈ بجایا تو گھر میں بھی بینڈ بجے کہ نہیں بجے؟ 6 مہینہ نہیں گزرتا او طلاق، او طلاق، او طلاق۔ ارے اللہ کے بندے یہ کیا ہو گیا؟ جب گیا تھا تو گھوڑے پر بیٹھا تھا، اور اب یہ طلاق کیسے آ گئی؟ میرے دوستو یہ ہمارے نبی نے فرمایا جس نکاح میں روپیہ پیسہ ایکسٹرا خرچ کرو گے اس نکاح سے اللہ برکت کو